اردو کے میسج نا مشرون دے چپے کوئی سیکھنا ہم یہاں پر پورے قبیلے کے لوگ جتنے نوجوان جتنے ہمارے مشران سب ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں اور صرف یہی ہمارا ایک ڈیمانڈ ہے اور ایک ہی مطالبہ ہے جو ہمارا بنیادی اور حقیقی مسئلہ ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلیم ہمارے انفراسٹرکچر ہمارے جتنے بھی ترقیاتی کام ان سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں امن. اور امن ہم کس سے چاہتے ہیں؟ ہم کسی طالبان سے امن نہیں چاہتے, ہم کسی سیاسی آدمی سے نہیں چاہتے. ہم اگر امن چاہتے ہیں تو آپ لوگوں سے مانگتے ہیں, اگر ہم امن چاہتے ہیں IGFC سے مانگتے ہیں, ہم اگر امن چاہتے ہیں ہم آرمی چیف سے مانگتے ہیں, سیکورٹی اداروں سے مانگتے ہیں, کیونکہ سیکورٹی کے نام پر آپ لوگ 80% بجٹ کھاتے ہیں. آپ لوگ 80% بجٹ اپنے اس سیکورٹی اداروں کے لیے وقف کرتے ہیں اور 20% ہمارے تعلیم ہمارے روڈ ہمارے اسپتال کے لیے وقف ہوتی ہے. اور بدقسمتی سے اس 80% بجٹ کے باوجود بھی ہمیں امن میسر نہیں. ہمارا بنیادی مسئلہ آپ لوگوں سے جڑا ہوا ہے اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے نوجوانوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے, اپنے بوڑھوں کے عزت کو محفوظ کرنے کے لیے, اپنے بچوں اپنے زنانہ ان کے لیے ہم امن چاہتے ہیں, ان کی عزت کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں نے تو ایک گھر دیکھا ہوا تھا اور دوسرا قبرستان. آپ لوگوں کی وجہ سے جب آپ بدامنی پھیلاتے ہیں, ہمارے زنانہ ہمارے عورتیں بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں. افریدی اقوام کا آپ تاریخ دیکھ لے, تاریخ میں آپ کو افریدی اقوام کا نہ نوجوان نہ بوڑھا نہ عورت آپ کو ملے گا جس نے بھیک مانگا ہو. آپ لوگوں کی وجہ سے, آپ اس اداروں کی وجہ سے ہمارے زنانہ ہمارے عورتیں ہمارے بزرگ ہمارے نوجوان بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہے, دیران پر رزق تلاش کرنے کے لیے مجبور ہے. لہذا یہ ہماری بنیادی مسئلہ ہے, یہ ہمارا حق ہے, ہمیں دے دیا جائے. اگر آپ لوگ نہیں دیتے تو انشاءاللہ اسی پروٹیسٹ کی طرح اس پروٹیسٹ کی وجہ سے ایسے منظم طریقے سے ہم اپنا حق آپ لوگوں سے چھین کے لیں گے. یہ ہمارا حق ہے, کھڑے ہوں گے آپ سے مانگیں گے, یہ ہمارا حق ہے, ہمارا بنیادی مسئلہ ہے. اس وجہ سے آپ لوگ تیسری بات یہ کہ ہم بندوق کوئی نہیں اٹھائیں گے, ہم بندوق نہیں اٹھائیں گے, ہم انتشار نہیں پھیلائیں گے. ہم اسی طرح آپ کے ارد گرد جمع ہوں گے, آپ کی چوکیوں کے سامنے جمع ہوں گے, آپ کے قلعوں کے سامنے جمع ہوں گے. ہم چوکوں میں کھڑے ہوں گے اور آپ لوگوں سے یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ سیکورٹی کے نام پر 80% بجٹ کھانے والوں ہمیں امن مہیا کرو, ہمیں امن دو. ہمیں ہمارے جینے کا حق کیوں نہیں دے رہے, ہمارے نوجوانوں کو محفوظ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو پتا ہے ہمارے نوجوان مسنگ پرسن ہے, ابھی ان کا پتہ بھی نہیں کہ کدھر ہے, وہ زندہ بھی ہے یا مردہ پائے گئے. ہمارے نوجوان ذہنی بیمار ہو چکے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کسی سائیکاٹرک ڈاکٹر سے پوچھے کہ قبائلی علاقے کے نوجوان 80% وہ ذہنی بیمار ہو چکے ہیں. آپ لوگوں کی وجہ سے ہماری زندگی محفوظ نہیں, ہمارے بزرگ محفوظ نہیں, ہمارا تعلیم محفوظ نہیں, ہمارا اسکول محفوظ نہیں, ہمارا روڈ محفوظ نہیں, ہمارے جنگلات محفوظ نہیں. ہم کہاں جائے؟ اگر آپ لوگ ہمیں سیکورٹی نہیں دے سکتے تو ہم اس وطن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. اب صاف صاف کہہ دیجئے کہ ہم آپ کو ہم نہیں دے سکتے. اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے, ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ پتہ لگ چکا ہے کہ امن آپ لوگوں کی وجہ سے جڑا ہوا ہے, آپ ہی کے ہاتھوں میں ہے. اگر آپ چاہیں تو امن ہوگی, اگر آپ نہیں چاہیں گے تو بدامنی ہوگی. لہٰذا یہ امن ہمارا حق ہے, بنیادی حق ہے. ہمیں جینے کا حق دو, ہم جینا چاہتے ہیں, ہمارے قبائلی نوجوان کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کرکٹ کی دنیا میں کیا کیا نہیں کر سکتے, ہمارے نوجوان آپ دیکھیں سیاست کے میدان میں کیا کیا نہیں کر سکتے. ہمارے نوجوانوں کو آپ دیکھ لیں, اگر آج آپ اس چوکی میں موجود ہیں یہ ان نوجوانوں کی وجہ سے آپ لوگ موجود ہیں. آپ لوگ اگر یہاں آئے تو پہلے میرے نوجوان نے سینہ تان کر اس طالبان کے ساتھ شب کھڑا ہو کر آپ لوگوں کو یہاں لے کر آئے, مگر بدقسمتی سے ہمیں اس محب وطن کا ہمیں اس سرٹیفکیٹ کا بہت سخت سزا دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان اس میں محفوظ نہیں. خدا را ہم پر رحم کیجیے, ہمارے نوجوانوں پر رحم کیجیے. ہمیں بے شک
ہمارے بڑوں کو آپ مار دیجئے، مگر ان نوجوانوں کی حفاظت کے لیے ان کو محفوظ بنائے، ان کو تعلیم دے، ان کو صحت دے، ان کو امن دے۔ یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے اور آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں ہے اللہ ہمیں آپ لوگوں کی شر سے محفوظ فرمائے۔